بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، جب بھی بین الاقوامی فورم پر پاکستان کے حوالے سے انسانی حقوق اور مذہبی ہم آہنگی کو لے کر کوئی اچھی خبر آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس بار یہ جو اچھی اور بڑی خبر ہے یہ سابق وفاقی وزیر سینیٹر کامران مائیکل کے حوالے سے ہے، جن کو 2 ایوارڈ سے نواز دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سفیر برائے امن کا ایوارڈ جو کہ یونیورسل پیس فاؤنڈیشن نے ان کو دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ ایوارڈ جو کہ IRF نے ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کو اس ایوارڈ کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ امریکن مسلم اینڈ ملٹی فیتھ وومن کونسل کی چیئرپرسن نادیہ علی نے یہ ایوارڈ ان کے حوالے کیا۔ 2 ایوارڈ، ایک لیڈرشپ اور ایک اقوام متحدہ کے سفیر برائے امن کا ایوارڈ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کامران مائیکل کو نہیں ملا، یہ پورے پاکستان کو یہ ایوارڈ ملا ہے۔ اور اس قسم کی جب بھی کوئی تقریب ہو اور خاص طور پر امریکہ واشنگٹن DC میں اس کا انعقاد ہو اور ہو بھی ایک بین الاقوامی کانفرنس یعنی انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کانفرنس میں یہ ایوارڈ ان کو دیے جائیں تو اس سے یقینی طور پر پورے پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور جس سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایوارڈ صرف کامران مائیکل صاحب کو نہیں ملے، یہ پورے پاکستان کو ملے ہیں، اور پورے پاکستان میں جو مجموعی ماحول اچھا بنانے کے لیے کامران مائیکل اور ان کے دیگر جو ساتھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا اعتراف ہے۔ جہاں تک سینیٹر کامران مائیکل صاحب کا تعلق ہے تو ان کی سیاسی زندگی جو ہے وہ 2001 میں شروع ہوئی، انہوں نے شروعات کی اور بہت جلد ہی وہ صوبائی اسمبلی میں جا پہنچے۔ 2002 اور 2008 کے الیکشن میں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے، اور وہاں اسمبلی میں بھی انہوں نے وہ قوانین متعارف کروائے جو کہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے، جو کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بڑے ضروری تھے۔ کامران مائیکل صاحب پاکستان کے مختلف شعبوں میں اہم خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ انسانی حقوق کا تو ذکر ہو چکا ہے، اس میں تو ان کو ایوارڈ بھی مل گیا۔ اسی طرح جو اقلیتی امور ہیں، خواتین کی ترقی، سماجی بہبود اور خزانہ کو لے کر ان کی جو خدمات ہے اس سے سب واقف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کامران مائیکل کا ایک بڑا جو کارنامہ ہے وہ ہندو میرج ایکٹ 2016 اور کرسچن میرج ایکٹ 2016 کا متعارف کروانا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بیش بہاش ان کی خدمات ہیں، خاص طور پر بین الاقوامی فورم پر انہوں نے جس طرح اقوام متحدہ سے لے کر دیگر اور کئی پلیٹ فارم پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے، تو یہ وہ ان کی اصل خدمات ہیں پاکستان کے لیے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بین الاقوامی طور پر تو ان کو اس ایوارڈ سے نواز دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں، ان کو بھی مبارکباد بنتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس تقریب کے انعقاد پر جس طرح جو منتظمین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ انہوں نے کم سے کم صلاحیتوں کا اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کانفرنس تھی، اور اس موقع پر جب یہ ایوارڈ دیا جا رہا تھا تو کئی اور اہم شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھی۔ میڈم نادیہ علی کا تو میں نے ذکر کر دیا ہے، اس کے علاوہ بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل وہ بھی اس اہم موقع پر موجود تھے، جبکہ CEO JA ہیلتھ کیئر سروسز جیکب انجم صاحب وہ بھی تقریب کا حصہ بنے۔ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ جن شخصیات کا میں نے ذکر کیا ہے یہ خود بھی بہت ہی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور بہت دفعہ یہ اپنی جو ایک ان کی جو خدمات کے حوالے سے ایک جو فہرست ہے وہ کافی طویل ہے۔ تو میں اس حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا جناب کامران مائیکل صاحب کو، ان کے دیگر ساتھیوں کو، کہ ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور اس ایوارڈ کو لے کر جس طرح پاکستان میں بھی اب جیسے جیسے یہ خبر سامنے آ رہی ہے تو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور جب بھی انشاءاللہ کامران مائیکل پاکستان واپس آئیں گے تو ان کو ہم ضرور چکوال پریس کلب میں بھی دعوت دیں گے، ان کے اعزاز میں انشاءاللہ تقریب کا انعقاد کریں گے، کیونکہ کوئی بھی ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہو، پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہو، مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان محبت بڑھانے کی بات کر رہی ہو،
امن کا درس دے رہی ہو، وہی اصل شخصیت پاکستان کے حق میں ہے، وہی اصل شخصیت ہے جو کہ پاکستان کو صحیح ٹریک پر آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ جب تک مذہبی ہم آہنگی نہیں ہوگی، مذہبی آزادی نہیں ہوگی، جب تک صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک آگے بڑھے؟ اسلام بھی اسی بات کا درس دیتا ہے، اور دیگر جو اور مذاہب ہیں وہ بھی امن کا ہی درس دیتے ہیں۔ بس اس امن کو برقرار رکھنا ہے، اور برقرار رکھتے ہوئے جو لوگ اس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کا اعتراف بھی وقت کی ضرورت ہے۔ تو واشنگٹن ڈی سی میں جس تقریب کا انعقاد اور جس کا احوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس تقریب نے سب پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ایک بار پھر منتظمین کا شکریہ، اور کامران مائیکل صاحب کو یہ 2 ایوارڈ حاصل کرنے پر دلی مبارکباد۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔